نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اور کلمہ کی نسبت سے انتہائی معزز و مکرم مسلمانان دین، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ افضل ہیں، معیار حق ہیں، انتہائی عمدہ صفات کے ساتھ موصوف تھے۔ انہی صحابہ میں سے ایک صحابی رضی اللہ عنہ سیدنا حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی ہیں، جنہوں نے دین کے لیے بہت ہی تکلیفیں برداشت کی اور مشکلات کا سامنا پڑا۔ یہ میرے اللہ کا قانون ہے کہ اللہ جل جلالہ جس کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ حالات آتے ہیں، وہ مصائب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ بزرگوں نے اس کی مثال یوں دی ہے کہ پرانے زمانہ میں حکیم فولاد کا ایک کشتہ بناتے تھے، وہ بہت ہی طاقتور ہوتا، جو انسان کھاتا اس میں طاقت آ جاتی۔ وہ کشتہ بنتا تھا لوہے کو کوٹنے سے، ریزہ ریزہ کرنے سے۔ تو جب لوہے کو کوٹا جائے، ریزہ ریزہ کیا جائے تو اس کا زنگ اتر جاتا ہے، پھر وہ فولاد بن جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کے اوپر جو تکلیفیں آتی ہیں، وہ تکلیفیں اس کو اوپر اٹھاتی ہیں۔ اس لیے ایک بزرگ نے فرمایا، پریشانیوں سے پریشان نہ ہوا کرو، کیونکہ پریشانی سے پرے کی شان لگتی ہے۔ پریشانی انسان کی ترقی کا سبب بنتی ہے۔ کئی واقعات سے یہ بات ثابت ہے کہ پریشانی کے بعد خوشی آتی ہے، اور قرآن پاک کی آیت بھی ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے۔ جیسا کہ جن کی وجہ سے اللہ جل جلالہ نے دنیا پیدا فرمائی،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا واقعہ مسلم ہے، مشہور و معروف ہے۔ اس واقعے کا سبب اور باعث بھی یہ تھا کہ آپ کی والدہ وفات ہوئی۔ اس سے پہلے والد کا سایہ سر سے اٹھا، پھر والدہ وفات ہوئی، اسی طرح دادا، چاچا وغیرہ۔ جب مختلف حالات آئے تو عام الحزن، وہ پریشانیوں والا سال تھا۔ اللہ جل جلالہ نے آپ کو معراج کروائی تاکہ میرے پیغمبر کی پریشانی دور ہو۔ اسی سلسلہ میں سے کہ نیک، صالح، متقی انبیاء تک لوگوں کے اوپر حالات آئے ہیں، پریشانیاں آئی ہیں، وہ پریشانیاں اس کی ترقی کا سبب بنتی ہیں اور بنی ہیں۔ انہی واقعات میں سے صحابی رسول سیدنا حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، جنہوں نے دین کی خاطر تکلیفیں برداشت کی۔ عجیب قسم کی تکلیف دی جاتی، پریشانیوں میں مبتلا ہوئے۔ شروع میں ایک کافر کے غلام تھے، ان کو تکلیف دیتا اور گلی کوچوں میں لڑکوں کو پیچھے لگاتا کہ وہ ان گلیوں کوچوں میں ان کو چکر دیتے رہیں، پھراتے رہیں اور ان کو تکلیف دیں، تالیاں بجاتے اور پتھر اوپر برساتے، گرم ریت پر لٹا دیا جاتا سخت گرمی میں۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ اس حالت میں بھی فرماتے، احد احد کہ معبود ایک ہے۔ ان کو کہا جاتا یا اسلام سے ہٹنا پڑے گا یا پھر آپ اسی حالت میں مریں گے کہ آپ کو تکلیف دی جائے گی، آپ کو تکلیف میں مبتلا کیا جائے گا، یا اسلام سے ہٹیں یا پھر اسی حالت میں مرنا پڑے گا۔ آپ فرماتے احد احد معبود ایک ہے۔ ابو جہل، امیہ بن خلف نمبر وار ترتیب سے کبھی عذاب اور تکلیف دینے میں ایک کی باری آتی، کبھی دوسرے کی، اور آپ چون کے غلام تھے تو آپ فرماتے میرے ہاتھ پاؤں کو، میرے باقی جسم کو آپ تکلیف دے سکتے ہیں کیونکہ باقی جسم تمہارا غلام ہے، لیکن میرے دل کے ساتھ تمہارا کوئی کام نہیں، میرے دل کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں، کیونکہ میرا دل جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مبتلا ہے۔ میرے دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے، میرے دل کے ساتھ آپ کا تمہارا کوئی کام نہیں، دل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ بڑے بڑے پتھر سینہ مبارک پر رکھ دیے جاتے، سخت گرمی میں دوپہر کے وقت سخت گرم ریت پر لٹا دیا جاتا کہ اس حالت میں مر جائیں اور اگر زندگی چاہیں تو اسلام سے ہٹ جائیں۔ لیکن ہم نے جھوٹی محبتوں میں بھی دیکھا ہے کہ جس سے عشق اور محبت ہو جاتی ہے اس کا نام لینے میں مزہ آتا ہے، بے فائدہ اس کو رٹا جاتا ہے، تو اللہ کی محبت کا کیا کہنا جو دین اور دنیا ہر جگہ کام آئے۔ آپ اسی تکلیف کی حالت میں بھی کہتے احد احد میرا معبود ایک ہے، میرا مسجود ایک ہے، میرا خالق ایک ہے، میرا رب ایک ہے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، میرا رب اور مجھے پیدا کرنے والا ایک ہے، وہ ایک ہی ذات ہے، تم جتنی تکلیف دے سکتے ہو دے دو،
میں اسلام کو نہیں چھوڑوں گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والا ہوں، ان کے ساتھ کو نہیں چھوڑوں گا، ان کی محبت کو نہیں چھوڑوں گا، بلکہ میرا دل ان کا غلام ہے، میرے دل میں ان کی محبت ہوگی، میں انہی کے ساتھ محبت کروں گا، اس بارے میں تمہاری کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ اسی وجہ سے حضرات محققین فرماتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ دوسرے کے غلام، خاندان کوئی نہیں، اور دوسرے کے غلام، اور بظاہر غربت اور فقر والے۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ تاریخ کی کسی کتاب میں، دین کی کسی کتاب میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے دادا کا نام کہیں سے نہیں ملا۔ والد کا نام تو ہے رباح، لیکن دادا کا نام کہیں سے نہیں ملا۔ اتنے گمنام اور غربت میں زندگی گزارنے والے، لیکن جب اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق تھا، اللہ اور ان کے رسول کی محبت دل میں تھی، تو سب سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ عنہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اور اس دنیا میں بھی جب نزع کا وقت تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حدیث پاک کے اندر نزع کے وقت کی بہت سختیاں ذکر ہیں کہ یہ بہت سخت وقت ہے، جب روح نکلنے والی ہو۔ حدیث پاک میں دعا ہے، اللہم سہل علینا سکرات الموت، کہ یا اللہ ہمارے اوپر موت کی سختیوں کو آسان فرما، نزع کے وقت کی سختیوں کو آسان فرما۔ تو یہ بہت مشکل وقت ہے، لیکن اس سب کے باوجود علماء نے لکھا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت جب قریب ہونے لگا، اللہ کے پاس جانے لگے اور آخری وقت ہوا، تو فرماتے ہیں کہ مسکرا رہے تھے اور ہنس رہے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ یہ وقت تو بہت سخت ہے، موت کی سختیاں تو بہت زیادہ ہیں، جیسا کہ ایک واقعہ میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور ایک قبر کے پاس چلے گئے۔ قبر والے کو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ۔ وہ کھڑا ہوا تو آپ نے کہا اس نے کہا من انتا، آپ نے کہا انا عیسیٰ، میں عیسیٰ ہوں، یہ جبرائیل ہے۔ تو کون ہے؟ اس نے کہا انا سام بن نوح، میں نوح علیہ السلام کا بیٹا سام ہوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قبر کے حالات بتلاؤ۔ انہوں نے جواب دیا قبر کی بات تو بات کی ہے، سب سے پہلے آپ یہ سوچیں، یہ دیکھیں کہ موت کی سختی کتنی ہے۔ میرے ہزاروں سال ہو گئے ہیں، لمبا زمانہ گزر گیا ہے، موت کے وقت کی جو کڑواہٹ ہے وہ اب بھی اپنے گلے کے اندر محفوظ کر رہا ہوں، وہ اتنی زیادہ سختی ہے۔ تو اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے جب موت کا وقت قریب آیا تو وہ ہنسنے لگے، مسکرانے لگے۔ کسی نے پوچھا جناب اس وقت کی تو بہت سختی ذکر ہے، یہ تو بہت سخت وقت ہے، اللہ کے دربار میں پیشی کا وقت ہے، اس وقت تو انسان طبعی طور پر بھی بہت پریشان ہوتا ہے، فکر میں ہوتا ہے، اور آپ ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، یہ کیوں؟
تو آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا الیوم نلتقی الاحبہ محمدا وصحبہ، آج کے دن میں خوش اس لیے ہوں اور مسکرا اس لیے ہوں، طبعیت میں سرور اور فرحت اس لیے ہے، سن لو کہ میں آج کے دن اپنے ساتھیوں سے ملنے والا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات ہونے والی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکرم و محترم صحابہ کے ساتھ ملنے والا ہوں، ان کے ساتھ جنت میں جانے والا ہوں، ان کے ساتھ رہوں گا، اس لیے میں ہنس رہا ہوں، اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ اب اس مصیبتوں والی دنیا سے اللہ جل جلالہ مجھے لے جا رہے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کی خوشی کی طرف۔ تو یہ اس لیے درجہ ملا اور یہ مقام اس لیے ملا کہ دین کی خاطر تکلیفیں برداشت کی، دین کی خاطر سختیاں برداشت کی۔ جو 7 صحابہ مشہور ہیں جنہوں نے عزیمت پر عمل کیا اور جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا مکمل طور پر، جنہوں نے اپنے جان کی پرواہ نہیں کی بلکہ اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ جو سختی بھی ہو دین کو نہیں چھوڑیں گے، جو سختی بھی ہو مکمل دین پر رہیں گے، مکمل سختیوں کو برداشت کریں گے۔ ان صحابہ میں سے، ان معزز ہستیوں میں سے ایک حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی ہیں جن پر حالات آئے اور مصیبتیں آئیں، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دامن نہیں چھوڑا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو یہ درجہ ملا، یہ مقام ملا، یہ اعزاز حاصل ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا مؤذن بنایا، بالخصوص مسجد نبوی کا مؤذن بنایا، منتخب ہوئے بطور مؤذن ہونے کے، اور اس کے علاوہ صرف مسجد نبوی نہیں، وہ مبارک فضیلت تو ان کو حاصل تھی، اس کے علاوہ آپ کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ آپ کے روضہ مبارک اور قبر مبارک پر لکھا ہے مؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن ہیں، خواہ سفر ہو یا حضر ہو، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے وہاں حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی ہوتے اور وہ اذان دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، آپ کی اجازت سے اور آپ کے انتخاب پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان کہنے کا شرف حاصل ہوا۔ یہ اس لیے حاصل ہوا کہ آپ نے دین کے لیے، اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے اللہ کی محبت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، جان کا نذرانہ پیش فرمایا، اور پھر اللہ جل جلالہ نے دنیا اور آخرت میں ان کو کامیابی دی، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوئے، عزت کے ساتھ رخصت ہوئے، اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اور یہ حبش سے آئے ہوئے تھے اور دوسرے کے غلام تھے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حقیقی اور سچے عاشق بنے، محب بنے، ان کی محبت کو دل میں سمایا، ان کے ساتھ محبت کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق زندگی گزاری، اتباع سنت کے ساتھ تمام زندگی گزاری، تو اللہ جل جلالہ نے یہ اعزاز دیا، یہ اعزاز بخشا
کہ اس دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ پھر اس کے بعد ایک لمبی روایت ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ حشر کا میدان ہوگا اور حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہونے والا ہوگا، لیکن اس سے پہلے تمام لوگ پریشان ہوں گے، اس لیے کہ قیامت کی سختیاں اور ہولناکیاں بہت زیادہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن سے بھی قیامت کی بہت سختیاں ثابت ہیں کہ انبیاء تک اللہ سے ڈر رہے ہوں گے اور کانپ رہے ہوں گے۔ تمام لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ اللہ سے سفارش کرو کہ حساب شروع ہو۔ وہ فرمائیں گے آج اللہ ایسے غصے ہیں، نہ اس سے پہلے تھے نہ بعد میں ہوں گے، کسی اور کے پاس جاؤ۔ اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی نوح علیہ السلام۔ تمام لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس بھی جائیں گے، وہ بھی اسی طرح جواب دیں گے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر آئیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ یہ ایک لمبی روایت ہے، وہ سلسلہ شروع ہوگا، وہ حالت جاری ہوگی کہ جنت سے ایک سواری آ جائے گی ٹک ٹک، اور وہ سواری کھڑی ہو جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کے لال اس کے اوپر سوار ہوں گے اور اس کی لگام اور رسی گر جائے گی۔ رسی اور لگام کا گر جانا اس بات کی دلیل ہوگا کہ کوئی بخت والا، کوئی نصیبے والا، کوئی قسمت والا آئے گا اور اس لگام اور رسی کو اٹھائے گا۔ یہ کس کے مقدر میں ہے؟ یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہوں گے کہ آئیں گے اور لگام اور رسی کو اٹھائیں گے، اور سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہونے کی سعادت نصیب ہو کر جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ درجہ اور یہ خصوصیت کیوں ملی؟ اس لیے کہ دنیا میں جو زندگی گزاری وہ اللہ کے حکم سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری۔ اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حشر کا میدان ہوگا، تمام لوگ جمع ہوں گے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور اس کے علاوہ دیگر آوازیں بھی ہوں گی۔ این العلماء، علماء کہاں ہیں؟ این الفقہاء، فقہاء کہاں ہیں؟ این القراء، قاری کہاں ہیں؟ دین پر عمل کرنے والے کہاں ہیں؟ برے لوگوں کے بارے میں بھی آواز ہوگی، اچھے لوگوں کے بارے میں بھی آواز ہوگی، لیکن ایک آواز یہ بھی ہوگی کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ آ جائیں۔ حضرت بلال آئیں گے رضی اللہ عنہ، آواز دیں گے، اذان کریں گے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ جب آپ یہ اذان دیں گے تو آپ کی یہ اذان میدان حشر میں تمام مجمع سنے گا، تمام لوگ سنیں گے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اتنا مقام، اتنا عظیم مقام، اتنا عظیم مرتبہ کیوں حاصل ہوا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اپنے آپ کو، اپنے جان مان تن سب کچھ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے قربان کیا، دین کی خاطر تکلیفیں برداشت کی، دین کی خاطر مشکلات کا سامنا پڑا اور دین کی خاطر سب کچھ برداشت کیا، سخت سے سخت تکلیفوں کو برداشت کیا۔ اس لیے اللہ جل جلالہ نے ان کو یہ درجہ دیا کہ وہ سب سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ان کے خادم ہونے کی سعادت حاصل ہو کر داخل ہوں گے،
اور میدان حشر میں اذان کریں گے، آپ کی اذان کی آواز سارا میدان حشر جتنے لوگ موجود ہوں گے وہ سارے سنیں گے، سب کو پتہ چلے گا کہ آج یہ عظیم مقام، عظیم مرتبہ کس کو حاصل ہے۔ تو تمام مخلوقات کو، تمام زبانیں اور لینگویج بولنے والوں کو، تمام انسانیت کو، مزاج مختلف، خاندان مختلف، قبائل مختلف، ملک مختلف، صوبے مختلف اور زبانیں مختلف اور رواج مختلف اور خاندان اور حسب و نسب مختلف، ضلع اور صوبے مختلف، زبانیں اور قومیں اور نسلیں مختلف، سارے جمع ہوں گے اور وہ حیران ہوں گے کہ یہ اذان دینے والا کون ہے۔ تو تمام کے سامنے یہ بات ظاہر ہوگی، سب کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اذان دینے والا ایک ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، جنہوں درویشانہ فقیرانہ زندگی گزاری، جنہوں نے عاجزانہ اور غربت والی زندگی گزاری، جن کے اوپر کافر ہنستے تھے، لیکن آج تمام لوگوں کے سامنے ان کا مرتبہ اور درجہ آ گیا ہے۔ یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو دل میں جگہ دی۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ صحابہ کے نقش و قدم پر چل کر اپنے آپ کو ان کی زندگی کے مطابق عمل کرنے والا بنائیں اور ان کے نقش و قدم پر چلیں اور اللہ کا حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے اوپر زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔